السلام علیکم۔ تاریخ میں اتنے اچھے واقعات درج ہیں کہ کتابوں سے محبت کرنے والے ان کے سحر میں ڈوب جاتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ نامی ایک یہودی مصنف نے ایک کتاب لکھی جس کا نام 100 اہم ترین شخصیات ہے۔ یہ کتاب لکھنے سے پہلے اس نے 28 سال تحقیق کی اور اس کے بعد دنیا کی تاریخ میں آنے والی 100 اہم ترین اور ممتاز شخصیات کے بارے میں تحریر کیا۔ یہودی ہونے کے باوجود اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد ایک روز جب وہ لندن کی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا تو کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر 1 کا درجہ کیوں دیا۔ اس کے بعد مائیکل ہارٹ نے بتایا کہ سن 611 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے وسط میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد 4 لوگ ان پر ایمان لائے، ایک جو ان کا سب سے اچھا دوست، ان کی بیوی اور اس میں 2 لڑکے شامل تھے۔ آج 1400 سال بعد مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب کے قریب ہے اور یہ سلسلہ یہاں تک رکا نہیں بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اربوں مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے، کیونکہ جھوٹ 1400 سال تک نہیں چلتا۔ یعنی آج تمام مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دنیا میں اتنی عقیدت کسی اور شخصیت کے حصے میں نہیں آئی۔ تم ہی بتاؤ کہ آج کتنے عیسائی یسوع مسیح کے لیے ایسا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کے بعد پورے حال پر خاموشی چھا گئی، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ دوسرا واقعہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ دربار میں وزیر، مشیر، اولیاء، کتب اور ابدال بھی موجود تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لوگوں سے مخاطب ہوا کہ کوئی شخص ہے جو میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے۔ سارے خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک دیہاتی شخص کھڑا ہوا اور اس نے سلطان سے کہا کہ میں آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو اس دیہاتی نے کہا کہ اس کے لیے مجھے نہر کے کنارے 6 ماہ کا چلہ کاٹنا ہوگا، بدلے میں آپ میرے گھر کا سارا خرچہ اٹھائیں گے۔ سلطان نے یہ شرط قبول کر لی۔ وہ دیہاتی 6 ماہ کے چلے پر نہر کے کنارے چلا گیا اور سلطان نے اس کے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لی۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد جب اس شخص کو دربار میں پیش کیا گیا تو اس شخص نے کہا کہ سلطان میرے کچھ وظیفے الٹے ہو گئے، لہٰذا مجھے مزید 6 ماہ کا وقت چاہیے۔ اس کے بعد اس شخص کو جب دوبارہ دربار میں پیش کیا گیا تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ میرے کام کا کیا ہوا۔ اس دیہاتی شخص نے کہا کہ سلطان، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، تو ایسا کرنے پر میں مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار میں اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے۔ اس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دو، اس نے سلطان سے جھوٹ بولا ہے، اس کی سزا یہی بنتی ہے کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں بیٹھے ایک نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ یہ آپ کا وزیر ٹھیک کہتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوسرے وزیر کو کھڑا کیا
اور اس سے پوچھا کہ اس کی سزا کیا ہے، تو اس وزیر نے کہا کہ اس شخص نے سلطان سے فراڈ کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے شخص نے کہا کہ یہ وزیر بھی ٹھیک کہتا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا کہ ایاز تم کیا کہتے ہو؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس غریب کے بچے 1 سال آپ کے خزانے سے پلتے رہے، آپ کے خزانے کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور نہ ہی اس شخص کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے بھوک سے مر جائیں، لہٰذا میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے۔ اس دربار کی محفل میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بابا نے یہ کہا کہ ایاز بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بابے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے وجہ بتائیے۔ اس بابا نے کہا کہ پہلے وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے، تو وہ قوم کا قصائی ہے اور قصائی کا کام ہی گلا کاٹنا ہوتا ہے، لہٰذا اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، اور آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزیر بنا لیا۔ دوسرے وزیر نے کہا کہ اس شخص کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، تو اس وزیر کا باپ اس سے پہلے بادشاہوں اور وزیروں کے کتوں کو نہلاتا تھا، وہ کتوں کا شکار کھیلتا تھا، اس کا شوق کتوں کا شکار تھا، اس لیے اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا، اور آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزیر بنا لیا۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگ بھوک سے ہی مریں گے۔ ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز ایک سید زادہ ہے، اور سید کی شان یہ ہے کہ وہ کربلا میں اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، لیکن وہ کسی سے بدلہ لینے کا نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز سے پوچھتا ہے کہ ایاز، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو؟ ایاز کہتا ہے کہ اس بات کا کسی کو علم نہ تھا کہ ایاز ایک سید ہے۔ اس بابا نے میرا راز کھولا تو میں بھی اس کا راز کھول دیتا ہوں کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔